أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے. یہ روزے کی برکت کیا ہے؟ روزے کی برکت یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کے ذریعے سے فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جب بندہ اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھے. گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کا، کہ بندہ اس ماہ مبارک میں چاہے نیکیاں کچھ کم کر لے، لیکن اگر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تو وہ متقی بن جائے گا. یہ ماہ مبارک کی خاصیت ہے. اور قرآن کریم میں متقیوں کے لیے وعدے کیے گئے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو متقی بنا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کر دیتے ہیں. پھنستا نہیں، نکل جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو تقوی کے اندر یہ تاثیر ہے. اور گناہ کے اندر کیا تاثیر؟ گناہ جب بندہ کرتا ہے تو دو نقصان سامنے نظر آتے ہیں. دو نقصانوں کو اٹھا کر چلتا ہے. پہلا نقصان نعمتوں کا زوال، زوال النعمہ، نعمتوں کا زوال. اور دوسرا نقصان اللہ کی ناراضگی کو لے کر یہ چلتا ہے. پہلی جو بات ہے نعمتوں کا زوال، اس پر علماء نے لکھا کہ نعمتوں کا زوال 3 طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے. پہلا، رزق کی کمی. دوسرا، رزق کی تنگی. اور تیسرا، ذلت. یہ 3 چیزیں گناہ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں. روزی جس کے معاملے میں آدمی جو ہے دن بھر پریشان ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے تقدیر سے زیادہ کسی کو ملتا نہیں، تقدیر ہی کا ملتا ہے. لیکن کبھی بندہ جلد بازی کرتا ہے کہ یہاں سے بھی لے لوں، وہاں سے بھی لے لوں، اور پرواہ نہیں کرتا کہ آنے والا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. اس کی پرواہ نہیں کرتا. ملتا تو تقدیر کا ہے. کبھی مال کو بڑھانے کے لیے سودی کاروبار میں گر جاتا ہے. سود جو ہے، سودی کاروبار کرنے والا جب سودی کاروبار کرتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. اور اس پر جو ہے شراح نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر سودی کاروباری کا جو ہے نظام چلتا ہے، سودی مال جس گھر میں کھایا جاتا ہے، اس گھر میں اللہ ذلت کے بادل کو چھا دیتے ہیں. اب باپ اولاد سے ذلیل ہو رہا ہے، شوہر بیوی سے ذلیل ہو رہا ہے،
اپنے دوست اور احباب کے ذریعے سے ذلیل ہو رہا ہے، اپنے اعزاء اور اقارب خاندان والوں سے ذلیل ہو رہا ہے، حالانکہ مل رہا ہے کیا؟ تقدیر کا۔ یہ جتنے اسکیم والے ہیں جو بتلا رہے ہیں کہ تم جو ہے 10% تو تم کو نفع مل رہا ہے تمہارے کاروبار میں، اور ہم تو صرف 2.5% سود مانگتے ہیں، تمہارے پاس بچ رہا ہے 7.5%۔ تو قرآن کی آج یہ آیت بھی آپ نے سنی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ نکالنے میں تو جان پر پڑ رہی ہے اور سودی کاروبار میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے تقدیر سے زیادہ کسی کو ملتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب قسم کا آدمی مسجد کے اوٹے پر بیٹھا ہوا ہے، تو سوچا کہ میں اپنے گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں اور یہ کہہ دوں کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تم میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں باہر نکل کر اس کو کچھ بخشش دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ باہر جو آدمی بیٹھا ہے اس کو جو ہے ہدیہ بھی دینا ہے، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو گھوڑے کے اوپر نہ زین ہے نہ لگام ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے چوری کر چلا گیا۔ بازار کے اندر پہنچے جہاں لگام وغیرہ بکتی تھی، دکاندار سے جب پوچھا کہ یہ جو لگام لٹک رہی ہے یہ فلانا نہیں فلانا آدمی آپ کو دے گیا، اس کی شکل ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، دکان والے نے کہا ہاں۔ کہا کتنے میں تم کو بیچ گیا؟ کہا 2 درہم میں۔ حضرت علی مسکرائے اور کہا کہ میرے بھائی نے جلدی کر دی، میں نے ہاتھ میں 2 درہم مسجد سے نکلتے ہوئے ہاتھ میں رکھے تھے کہ یہ اس کو ہدیہ کر دوں گا، میرے بھائی نے جلدی کر حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ آدمی چاہے دماغ کے ذریعے سے جتنا بھی جو ہے سوچے، بدن کے ذریعے سے چاہے جتنی بھی محنت کرے، ملتا ہے تقدیر کا۔ یہ سب تدبیر ہے۔ کہا تدبیر کرتے رہو، تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے بیان میں نے سنا، فرماتے تھے کہ اگر جو ہے محنت کے بلبوتے پر اللہ مال دیتے ہوتے تو اسٹیشن پر کام کرنے والا کولی کروڑ پتی ہوتا، اپنی کمر پر بوجھ اٹھانے والا مزدور اربوں روپے کما لیتا۔ پتہ چلا کہ جسمانی محنت پر روزی کا دار و مدار نہیں، اور اگر عقل کے بلبوتے پر اللہ روزی دیتے ہوتے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج وہ کروڑ پتی ہوتے جو بیچارے آج لوگوں کی دکانوں پر جا کر اپنی ملازمت تلاش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نہ پڑھائی پر ہے نہ محنت پر ہے، روزی تو جو ہے بقدر مقدر ہے، جتنی تقدیر میں لکھی اتنی ملے گی۔ تو بندہ جب گناہ کر لیتا ہے
تو اس کے 3 اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا، رزق کی کمی۔ کس اعتبار سے؟ کا کما تو رہا ہے، دن بھر محنت بھی کر رہا ہے اور گھراکی بھی اچھی ہے، کلیکشن بھی اچھا ہے، لیکن گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے رزق کی کمی۔ آج ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، بعضی مرتبہ باپ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا جو کاروبار کر رہا ہے وہ حرام ہے، لیکن پھر بھی اس کو روکتا نہیں، اس لیے کہ انکم بہت اچھی آ رہی ہے، مہینے کے لاکھ روپے بیٹا کما رہا ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے کہ آخر میں جو ہے توبہ کر لوں گا، لیکن باپ کو یہ معلوم نہیں کہ تیرے بیٹے نے جو ہے جلدی کر دی، اب جو ہے بڑھاپا جو اس کا آئے گا اس میں جو ہے یہ فقر اور فاقے کی زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اس نے جلد بازی کر کر اپنی روزی کا کوٹا جلدی سے لے لیا۔ یہ روزی اس کو جو ہے بڑھاپے میں ملنے والی تھی تاکہ جو ہے یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آج اکثر لوگ جو ہے روتے ہیں، دھندا نہیں چل رہا۔ آپ کہتے ہو تقدیر کا، تو کیا میری تقدیر میں نہیں؟ میرے پیارو، ایک ماں اپنے بچے کو بغیر کاروبار کے جب دیکھتی ہے تو ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں اور ماں کے ہاتھ بے اختیار اٹھ جاتے ہیں، اور ماں کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتی۔ افطاری کے پہلے بھی ماں کی زبان پر الفاظ ہوتے ہیں، میرے بیٹے کی روزی میں برکت عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر روزے کی جو ہے افطاری کے وقت اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے باپ کی روزی میں برکت عطا فرما۔ تو میرے پیارو، جس ماں کے اندر ایک ممتا ہے وہ تو پورا دن بچے کے لیے جو ہے پریشان رہے، تو وہ خدا جو کئی ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کو بغیر روزی کے رکھے گا؟ ہم اللہ کی حکمت جانتے نہیں۔ کبھی اللہ جو ہے یہ ہماری روزی جو مقدر کی لکھی ہے اخیری عمر میں دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ دعا سکھلائی کہ جوانی کے دور میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما، جب میرا بڑھاپا آ جائے، میری عمر کے آخری دن آ جائے، اس وقت میری روزی کو کشادہ کر دے۔ بڑی عمر کے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب بچوں کے ہاتھ میں سب کچھ چلا گیا، اب باپ جو ہے پورا دن بچے کے سامنے بل بلاتا ہے، بیٹا صبح سے جو ہے پان کا کہہ رہا ہوں، افطاری کے وقت میرے پان لے کر آنا، تم کو تو معلوم ہے میری عادت پرانی ہے۔ کبھی باپ کہتا ہے میری ڈائیبٹیز کی دوا لے کر آنا، کبھی کہتا ہے ہائی پریشر کی دوا لے کر آنا، لیکن جب بچہ رات کو یہ دوائیں نہیں لاتا اور باپ کی جو ہے طلب کی ہوئی چیزوں کو نہیں لاتا، تو رات کو باپ مسجد میں بیٹھ کر روتا ہے اور کہتا ہے اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا، موت تک مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی، اے اللہ میری روزی کو کشادہ کر دے، عند کبر سنی، میرے بڑھاپے میں، وانقطاع عمری، جب میری عمر کا آخری حصہ چل رہا ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ جو ہے حکیم ہے،
حکمت والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندے کو کب دینا۔ دعا تو ہماری ہر ایک قبول ہو رہی ہے، کوئی دعا رد نہیں جا رہی، نہ سحری کے وقت کی دعا رد ہو رہی ہے، نہ افطاری کے وقت کی دعا رد ہو رہی ہے، ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ جو ہے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ کام فوراً کر دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے تاخیر سے کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے اس دعا کا بدلہ قیامت کے دن دیتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے یہ قیامت کے دن آئے گا، اس کی نیکیوں والا پلہ جو ہے ہلکا ہوگا، اس لیے جو ہے ان دعاؤں کے صدقے طفیل اس کے نیکیوں کے پلے کو میں جھکاؤں گا۔ تو کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تاخیر سے دیتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال سمجھنی ہو، ہمارا چھوٹا سا بچہ جو ہمارے ساتھ 4 وہیل میں جو ہے سفر کرتا ہے، وہ کبھی کبھی جو ہے نادانی میں یہ ضد کرتا ہے کہ ابا میری 4 وہیل کب آئے گی، مجھے دلاؤ گے کہ نہیں، وعدہ کرو، مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دلاؤ گے کہ نہیں۔ باپ کہتا ہاں بیٹا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسجد سے باہر نکل کر نوی خریدنے نہیں چلا جائے گا کہ بیٹے کو وعدہ کیا دینا ہے، بلکہ باپ کیا سوچتا ہے، جب یہ 18 سال کا ہوگا، اس کا لائسنس بن جائے گا، تو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کی یہ تمنا پوری کروں گا۔ تو اب کتنے سال ڈیلے ہو رہا ہے؟ 14-15 سال ڈیلے ہوا۔ کیوں؟ کسی مصلحت کی وجہ سے۔ تو اللہ بھی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن کبھی دیتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے، تاخیر سے۔ تو روزی کے معاملے میں بندہ اتنا پریشان نہ ہو، نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کے خزانے سے مانگے، اور پھر جو ہے مانگنے پر نہ ملے صبر کرے، بدلہ ضرور ملے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن جب جو ہے علماء کی صحبت نہیں، دین کی محنت نہیں، اللہ کے کلام کو سمجھانی، تو پھر جو ہے یہ غصے کی حالت میں، کاروبار کے ٹینشن میں اپنی بیوی کو طلاق تک بول دیتا ہے، اور پھر پچھتاتا ہے، اور جو ہے پھر ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے 3 طلاق دی تو 3 ہوئی یا 1 ہوئی۔ جو لوگ سمجھدار لوگوں سے، جنہوں نے قرآن کو سمجھانی اور احادیث مبارکہ کو سمجھانی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے 3 بار بولی، 1 ہی بار ہوئی۔ اب جب سمجھدار کے پاس پہنچے گا، جو قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، وہ کہے گا کہ میرے بھائی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں تم کو 1 روپیہ کر 3 مرتبہ میں بولوں کہ میں تم کو یہ دیتا ہوں، اب کسی بھی مولوی سے پوچھو کہ 3 روپے کا قرض دار بنا یا 1 روپے کا قرض دار بنا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے سوچنی چاہیے، شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کے لیے تو ہم تیار نہیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز جائز ہے، نہ سمجھے لوگوں سے ہم نے سنا، عمل کر لیا۔ اگر سمجھدار لوگوں سے سنتے تو وہ کہتے کہ شمائل میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک سوائے عمرہ اور حج کے جو ہے احرام کے علاوہ کبھی ننگا نہیں رہا۔ پتہ چلا کہ یہ سنت مؤکدہ واجب کے قریب قریب ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ تو خیر، پہلی بات یہ کہ رزق کی کمی، اور کمی اس اعتبار سے کہ دن بھر محنت کرے اور پھر بھی جو ہے گزر بسر پورا نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ دوسرا، رزق میں تنگی، اس کا کیا مطلب
اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو بہت سارا موجود ہے، ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک کنٹینر وہاں پھنسا ہوا ہے، دوسرا کنٹینر وہاں پھنسا ہوا ہے، اور 2 کنٹینر جتنا مال جو ہے ریجیکٹ ہو گیا، تو آدمی کیا کہتا ہے، آن پیپر تو کروڑ روپے ہے میرے پاس، لیکن لیکوڈ کچھ بھی نہیں، گھر خرچے کے پیسے بھی میرے پاس نہیں۔ یہ ہے رزق کی تنگی۔ مل تو رہا ہے تقدیر کا، لیکن یہ تنگی کا مطلب۔ تو اب جو ہے بندہ جب رزق کی قلت اور رزق کی تنگی کا جب سامنا ہو، تو اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہو اور کہہ دے کہ رب کریم، میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ جو ہے رزق کی کمی بھی دور کریں گے، رزق کی تنگی بھی دور کریں گے۔ اور آخری بات جو ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو تیسرا اثر ذلت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اپنے محلے میں ذلیل ہو رہا ہے، اپنی اولاد کے ذریعے ذلیل ہو رہا ہے۔ جب یہ ذلت آئے تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے، مجھے چاہیے کہ رب کی طرف آگے بڑھوں اور اس سے معافی مانگوں۔ میرے دوستو، نیکی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ غیبی نظام اللہ چلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، زنبیلیں بیچتا تھا، اور روزانہ زنبیلیں بکتی تھی، اسی سے اس کا گھر کا نظام چلتا تھا۔ ایک دن یہ زنبیلیں لے کر نکلا، دوپہر کا وقت ہے، آرام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل کے نیچے رکا۔ بڑا حسین و جمیل تھا۔ محل کی جو ہے باندیوں نے دیکھا تو اپنی ملکہ سے جا کر کہا کہ نیچے ایک بڑا خوبصورت نوجوان زنبیل بیچنے کے لیے آیا ہے، آپ جو ہے اس کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ کہا بلاؤ اس کو زنبیل لے کر اوپر۔ بیچارہ اوپر چڑھا، ملکہ نے دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی، اور کہنے لگی کہ میری چاہت کو پورا کر ورنہ تجھے ذلیل کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگا میری بہن اللہ سے ڈر، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی تم نے کوشش کی میں تم کو ذلیل کر دوں گی۔ اس نے دیکھا کہ اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں، تو کہا میری ایک تمنا ہے، وہ یہ کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، اوپر ٹیرس پر کچھ انتظام ہو تو میں وضو کر لوں۔ باندی کو کہا جاؤ اس کو ٹیرس پر لے جاؤ اور وہاں اس کو وضو کرا دو۔ یہ اوپر چڑھا اور اوپر سے نیچے دیکھنے لگا کہ اگر کوئی اترنے کا راستہ ہو تو میں یہاں سے نیچے اتر جاؤں۔ زنبیل نیچے ہے بھلے پڑی رہے، مال جاتا ہو چلا جائے، لیکن ایمان بچ جائے۔ لیکن اس نے اوپر سے دیکھا، نیچے جو ہے بڑا اونچائی پر یہ محل تھا اور کودنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور کودنے کی وجہ سے جان جا سکتی تھی، اتنی اونچائی پر تھا۔ اس نے جو ہے اللہ کا نام لیا اور چھلانگ لگا دی، یہ سوچ کر کہ جائے گی تو جان جائے گی، ایمان بچ جائے گا۔ جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی، خدا کا غیبی نظام جو ہے جوش میں آیا، جبرائیل امین کو آواز دی کہ جبرائیل، مجھ سے ڈرنے والے ایک بندے نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے، زمین پر نہ گرے، اس کو اپنے پروں پر اٹھا لو۔ جبرائیل امین نے اس کو اپنے پروں پر لے لیا اور زمین پر رکھ دیا۔ یہ اپنے گھر کی طرف بھاگا، گھر پہنچا، بیوی نے پوچھا کہ آج کاروبار کیسا چلا؟ اس کا چہرہ جو ہے نیچے دیکھ رہا تھا۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، کاروبار ہے، کبھی نقصان بھی ہو
کبھی نفع بھی ہو، اس میں جو ہے آپ نیچی نگاہ کیوں کر لی؟ مجھے جواب دے دیجئے تاکہ مجھے انتظام کی سمجھ پڑے۔ شوہر نے کہا کہ آج جو ہے کوئی انتظام نہیں، میں بھی آج کی رات صبر کے ساتھ نکالوں گا اور تم بھی آج کی رات صبر کے ساتھ نکالو گے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر کے اندر روٹی بنانے کا جو تنور ہے اس میں آگ لگا دو، اس لیے کہ کہیں پڑوس والوں کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارا تنور نہیں جلا تو ان کو بھی صدمہ ہوگا کہ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، اس لیے یہ کام کر دو۔ بیوی نے جو ہے تنور جلایا اور اس کے بعد شوہر کے پاس بیٹھ کر کارگزاری سن رہی تھی۔ شوہر نے محل کا سارا نقشہ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بیوی جو ہے بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو گناہ سے بچا لیا، بہت بڑی نعمت ہم کو مل گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، پڑوس سے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تنور جلانا ہے، تمہارے تنور سے میں آگ لے سکتی ہوں؟ بیوی نے کہا جل رہا ہے، لے لو۔ جب وہ آگ لے کر باہر نکل رہی تھی، باہر نکلتے نکلتے عورت سے کہنے لگی کہ بہن تمہارے تنور میں ساری روٹیاں پکنے کے قریب ہے، نکال لو، کہیں بات چیت میں تم مشغول رہو اور روٹیاں جل نہ جائے۔ بیوی جب جو ہے تنور کی طرف آگے بڑھی، پورا تنور روٹیوں سے بھرا ہوا اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پیارے شوہر، تم نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، دیکھو رب نے کتنی مدد کی کہ روزانہ تم جو کما کر لاتے تھے 2 روٹی ہمارے یہاں بنتی تھی، آج تم خالی ہاتھ آئے ہو، گناہ سے بچ کر آئے ہو، پورا تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے سامنے جو ہے یہ گناہ آئیں گے مزین ہو کر، میوزک کی شکل میں، گانے کی شکل میں، اور جو ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی شکل میں، کسی کو گالی دینے کی شکل میں، جھوٹ بولنے کی شکل میں، ہر شکل میں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں اور یہ کہہ لیں کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہے، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ پورا رمضان اس کی ایک بھی نافرمانی نہیں کروں گا تاکہ مجھے تقویٰ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم زندگی کا اکثر حصہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگ چکا، مخلوق کی طرف سے سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ مولا کریم آپ کو راضی کر لیا ہوتا تو آپ پوری مخلوق کو ہماری طرف سے راضی کر لیتے۔ مولا کریم بھولے بھٹکے پھر سے آپ کے دروازے پر آئے ہیں، مولا کریم آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ مولا کریم آپ ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے رشتہ داروں سے
پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے۔ مولا کریم امت کے اوپر جو حالات ہیں، آپ تو علیم ہیں، بصیر ہیں، خبیر ہیں۔ مولا کریم کس کے گھر میں کیا گزر رہا ہے آپ تو بخوبی جانتے ہیں۔ مولا کریم کوئی اپنی ظاہری آنکھوں سے روتا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اندر اندر روتا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولا کریم امت کا آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں، امت کا آپ کے علاوہ کوئی معین اور مددگار نہیں۔ مولا کریم امت کے بازاروں کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ مولا کریم امت کے کاروبار کو سنبھال لیجئے اور امت کو صحیح طریقے سے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے کاروبار میں سے برکتیں ختم ہوئی جب سے ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہمارے کاروبار کی برکتیں ختم ہوئی جب سے ہم نے دھوکے بازی کی ہے، ہمارے کاروبار سے برکتیں ختم ہوئی جب سے ہم نے سودی کاروبار لیا ہے۔ مولا کریم ہمارے گھر جو ایک وقت میں اتنے خوشحال تھے کہ بیوی شوہر سے راضی، شوہر بیوی سے راضی، بچے ماں باپ سے راضی، مولا کریم آج ہمارے گھر ویران ہو چکے۔ مولا کریم کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کا کہاں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولا کریم یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ جب ہمارے گھروں میں پیارے آقا کے پیارے طریقے تھے، ہمارے گھر میں خیر اور برکت تھی، ہمارے گھروں میں خوشیاں تھیں۔ مولا کریم جب سے ہم نے پیارے آقا کے برکت والے طریقے کو اپنے گھر سے باہر نکالا اور غیروں کے طریقوں کو اپنے گھر میں داخل کیا، مولا کریم ہمارے گھر شیطانوں کے اڈے بن چکے۔ مولا کریم ہمارے وہ گھر جن میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، آج وہ گھر میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ باپ رو رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، ماں رو رہی ہے اپنی اولاد کے لیے، ساس رو رہی ہے اپنی بہو کے لیے، بہو رو رہی ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ مولا کریم آج ہمارے اس رونے کی آواز کو سن کر دشمنان اسلام خوش ہوتے ہیں۔ مولا کریم ہم سے غلطی ہو گئی، پیارے آقا کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہم کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے گھر کو ویران ہونے سے بچا لیجئے، ہمارے کاروبار کو ویران ہونے سے بچا لیجئے۔ مولا کریم ہماری عزتیں داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ مولا کریم کسی کی بچی نافرمانی کی اتنی حد پار کر چکی کہ ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے۔ مولا کریم ہمارے بچوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیجئے، ہم سب کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو اپنے خزانے سے شفا عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مسجد کو کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، معتکفین کے ذریعے، دین کی محنت کے ذریعے، دین کی باتوں کے ذریعے سے آباد فرما دیجیے۔ مولا کریم اس مسجد میں جو بھی آئے کلام پاک کی تلاوت کا شوق لے کر یہاں سے جائے، نوافلوں کا شوق یہاں سے لے کر جائے، دین کی محنت کا شوق یہاں سے لے کر جائے۔ مولا کریم ہمارے اس محلے پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، ہر کچے پکے گھر سے دین کے دائی پیدا فرما دیجئے۔ مولا کریم جماعتوں کے جو تقاضے ہماری مسجد والوں نے، ذمہ داروں نے لیے ہیں اور ذمہ داروں کی طرف سے دیے گئے ہیں، مولا کریم ان تقاضوں سے بڑھ کر ہم کو جو ہے بنا دیجئے۔ اتنی جماعتیں یہاں سے نکلیں، جتنے ہمارے بڑوں نے سوچی ہو ان کی سوچ سے زیادہ جماعتیں نکال دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب و جوار میں ان کو جگہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو خوب صحت، عافیت
طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے لیے ثواب جاریہ اور صدقے جاریہ کا ذریعہ بنا دیجیے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم اس مجلس میں آنے والے ایک ایک کو قبول فرما لیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے کو بھی قبول فرما لیجئے۔ مولا کریم آپ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ مولا کریم جتنے بھی یہاں آ رہے ہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، یہاں سے جھولی بھر کر واپس ہوں، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔